انٹرنیٹ نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو آپس میں الجھا دیا۔ امریکہ کے روس پر صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، سوشل میڈیا پر فیک نیوز نے عوام اور سیاستدانوں کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ انٹرنیٹ پر ایک معمولی غلطی آپ کے بچوں کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ پاکستان انٹرنیٹ کی دنیا کا 7واں غیر محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا، جبکہ سوشل میڈیا کے طوفان کے آگے نامور صحافی بھی بے بس۔ حال ہی میں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ واقعہ کے بعد بھارتی ڈیجیٹل گینگسٹرز نے فیک نیوز کے ذریعے پاکستان پر حملہ بول دیا۔ ابلاغ اور پیغام رسانی کا دور تو پتھر کے دور سے شروع ہوتا ہے، جب اشاروں اور پتھروں پر شکلیں کندہ کر کے بات ایک انسان سے ایک انسان یا گروہ تک پہنچائی جاتی۔ پھر حروف کے ظہور میں آنے کے بعد کبھی قاصدوں کے ذریعے پیغام پھیلایا جانے لگا، کبھی منادی کرا دی جاتی، تو کبھی کبوتر اور گھڑ سوار استعمال ہوتے۔ چودہویں اور 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کے قیام کے بعد مختلف انداز سے اطلاعات کی ترسیل ہوئی۔ پھر 1825 میں دنیا کی پہلی تصویر بنی اور 19ویں صدی کے اواخر میں ریڈیو نے دنیا میں قدم رکھا۔ 20ویں صدی میں ٹی وی آیا اور اطلاعات، خبروں اور ابلاغ نے پوری دنیا کو ایک شیشے میں قید کر لیا۔ 1960 کے عشرے میں امریکہ نے انٹرنیٹ تجربات کا آغاز کیا اور 20 برسوں میں ہی امریکہ نے دفاع اور علم کے شعبے میں اس کا باقاعدہ استعمال شروع کیا۔ اس وقت کسی کو کیا معلوم تھا کہ انٹرنیٹ نامی یہ نظر نہ آنے والا ذریعہ ابلاغ بوتل کے جن کی طرح بوتل سے نکلا تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اس پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ 4 فروری 2004 کو فیس بک کے نام سے ابلاغ کا پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا۔ 1 سال بعد 14 فروری 2005 کو یوٹیوب دنیا میں آیا اور پھر 1 سال بعد مارچ 2006 میں ٹویٹر نے جنم لیا۔ 3 سالوں میں ابلاغ کے ان 3 پلیٹ فارمز نے دنیا میں آ کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ بے پناہ طاقت نے طاقت کے بے پناہ استعمال کے تصور کو جنم دیا۔ آج ذرائع ابلاغ کے یہی پلیٹ فارمز خود ان کے بنانے والوں کے قابو میں نہیں آ رہے۔ سوشل میڈیا پہ گروپس اور کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں۔ اس وقت یہ جتنی تیزی سے لوگوں کی دست راست کے اندر ہے کہ جتنا آسان طریقہ اس کے ذریعے خبر پہنچانے کا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 10-15 سال پہلے تک اسے بچوں کا مشغلہ سمجھا جاتا تھا جب یہ نئی چیز آئی تھی، مگر آج آپ کا وزیر اعظم ہو، آپ کا صدر پاکستان ہو، آپ کا چیف منسٹر ہو یا آپ کا DGI/SPR ہو، تمام ٹویٹر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہیں، تمام ڈائریکٹ فارن پالیسی سے لے کے نیشنل سیکیورٹی تک اس کے اوپر اپڈیٹس آتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت امپورٹنٹ ٹول بھی ہے، مگر یہ کام اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے ہم پہلے دوسرے ٹول سے کرتے تھے، یہ زیادہ لوگوں کو قریب لے آیا ہے۔ سوشل میڈیا آ گیا
تو وہاں پہ تو بازاریت کے ساتھ ساتھ سطحیت کا بھی اور عوامیت کا بھی اور ان ساری چیزوں کا غلبہ ہے. تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% قاعدے ضابطے سے آزاد اور افراط و تفریط کا شکار بھی ہے. سوشل میڈیا جو ہے ایک دباؤ ڈالنے کی ایک نئی مشین ہے اور اس نے ایک خاصی سوسائٹی میں دباؤ کریٹ کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتیں اس دباؤ کے زیر اثر ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ میڈیا اس کے زیر اثر ہے کہ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ کسی ایک پارٹی جس کی سوشل میڈیا ونگ بہت زیادہ مضبوط ہے، اس کے خلاف اگر آپ کچھ لکھتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں یا پروگرام کرتے ہیں تو وہ اپنے پورے اسکواڈ کو وہ فوری طور پہ ایکٹیو کر دیتے ہیں اور پوری ایک رجمنٹ ہے ان کی سوشل میڈیا پہ، اور وہ آپ کے اوپر اتنا دباؤ ڈالتی ہے اور اس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے اور آپ کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگاتی ہے کہ آپ کو خود پسینہ آ جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کی جو ریچ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کی جو ریچ ہے وہ بہت فاسٹ ہے، سپیڈ بہت تیز ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی گروتھ بڑھ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے انفارمیشن کے فلو کو ڈیموکریٹائز کر دیا، ڈیموکریسی کی طرح یہ آپ کے سپریڈ ہو رہا ہے. موبائل فون سستے ہوتے جا رہے ہیں، بینڈ وڈتھ کی کاسٹ بہت سستی ہو گئی ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بہت ساری نئی ٹیلی فون موبائل سمز کے ساتھ آپ کو فری بیسک سوشل میڈیا بھی ملتا ہے. جس طرح پرنٹ میڈیا کے بعد جب سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت نے ٹی وی جرنلزم کو آزادی دی تو کچھ حالات اور کچھ نا تجربہ کاری شاید ہم الیکٹرانک میڈیا کو اس نہج پر نہیں ڈال سکے جس پر ڈالنا چاہیے تھا. چینلز ریٹنگ کی دوڑ میں عوام سے دور ہونے لگے. سوشل میڈیا میں بھی یہی مسئلہ سب سے بڑا یہی آیا کہ الیکٹرانک میڈیا نے اس پہ ریلائنس بہت زیادہ بڑھا دی. اپنا جو اوریجنل کنٹینٹ جنریٹ کرنا تھا اس پہ توجہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے میرے خیال میں کچھ اب چیلنج یہ بھی آنے لگا ہے. پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ فینامنا آیا ہے کہ اب ٹی وی سے لوگ ہٹ رہے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اب ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اس میں اس کے پاس ریڈیو بھی ہے، اس کے پاس پرنٹ اخبار بھی ہے، اس کے پاس ٹی وی بھی ہے، ویڈیوز بھی وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس کو اب بیٹھ کے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت ہوگا وہ اس وقت اپنی سہولت کے حساب سے دیکھ لے گا. پوری دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ٹی وی کم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹی وی میں پروگرامنگ اس طرح ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے انفارمیشن کے لیے. سوشل میڈیا جیسے فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، اس پہ آپ نے کھولا اپنے فون سے ہی بیٹھے بیٹھے، کہیں بھی آپ بیٹھے ہو، ریسٹورینٹ میں چائے پی رہے ہو، فون پہ آپ نے دیکھا. اور زیادہ تر آج کل جو لیڈران بھی ہیں ہمارے، چاہے عمران خان ہو جائیں، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو جائے، چاہے میاں شہباز شریف ہو جائے یا مریم نواز، ان کا بڑا ایکٹیو ٹویٹر ہے. تو وہاں سے ایک ڈائریکٹ انفارمیشن مل جاتی ہے، ایک ویریفائڈ انفارمیشن مل جاتی ہے وداؤٹ فلٹر. ٹی وی پہ پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو اینکر یا رپورٹر اپنا تھوڑا سا اوپینین ایڈ کر کے بتاتا ہے. یہی وقت تھا جب سوشل میڈیا نے پاکستان میں قدم جمانا شروع کی. سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی واقعہ نظروں سے اوجھل نہ رہا اور اس نے ملک کے ہر باشندے کو بولنے اور سب کچھ سامنے لے آنے کی آزادی دے دی. سوشل میڈیا جو ہے آج کل جس کا کردار، کیونکہ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ عام آدمی کی دسترس میں ہے، اور اب جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال اب جو ہے چھوٹے سے دکاندار سے لے کے بڑے بڑے بزنس مین تک، بڑے بزنس ٹائکونز تک سب لوگ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اب میڈیا سے زیادہ لوگوں کا ایکسیس سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور 24 آور رہتا ہے جس طرح اسمارٹ فونز اور موبائل کا دور ہے، اس لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. سوشل میڈیا میں ہر ایک انسان کے پاس ایکسیس ہے، وہ کوئی بھی اپنا اکاؤنٹ بنا کے کوئی چیز اس پہ ریلیز کر دیتا ہے. تو اس نسبت سلسلے سے کوئی بھی نیوز ہے وہ پھیلتی بہت جلدی ہے. تو کئی دفعہ لوگ اس کی سورس پہلے معلوم نہیں کرتے، خاص طور پہ واٹس ایپ پہ، اور اس پہ ہم روز دیکھتے ہیں، اس کو فیس کرتے ہیں. خود ہمارے وزراء اور یہ سارے لوگ بھی اس چیز پہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جی یہاں پہ فیک نیوز کا رجحان زیادہ ہے. تو اس کے ذریعے میں باہر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اگر ہمارے الیکٹرانک چینلز یا ہمارے اخبارات، اگر میرے ملک کا اپنا شہری اس کا یہ خیال ہو کہ یار یہ تو پورا سچ نہیں بول سکتا، یہ تو پابندیوں کا شکار ہے، تو میں جب ملک کے اندر میری کریڈیبلٹی نہیں ہے تو باہر میں کیسے بناؤں گا؟
طاقت کا پلڑا سوشل میڈیا کی طرف جھکتا دیکھ کر سیاسی جماعتوں اور طاقتور گروپوں نے پہلے سوشل میڈیا کو اپنی آواز کا ذریعہ بنایا اور پھر ایک منظم انداز سے مخالفین کی خبر لینا شروع کی. یہیں سے فیک نیوز کا جنم ہوا. فیک نیوز ایک میرا خیال میں وبا کی طرح سوشل میڈیا جتنا پاپولر ہوا اور جتنا اس کی یوٹیلیٹی لوگوں نے دیکھی اور جتنی اس کی افادیت اور پاور دیکھی، تو جو گروپس تھے ود ویسٹڈ انٹرسٹ، انہوں نے سوچا کہ اس کا استعمال کیسے اپنے فائدے کے لیے کیا جائے جس میں آپ کو پروپیگنڈا کرنا آسان ہو. تو وہ میرا خیال میں ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں جو زیادہ یہ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی انڈیویجول بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ اگر میں ویڈیو اس طرح کر دوں تو یہ بڑا اچھی وائرل ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گا. ایسے کوئی نہیں کرتا. فیک نیوز میں اتنی پاور ہے کہ وہ حکومتوں کو جتوا بھی سکتی ہیں اور حکومتوں کو ہروا بھی سکتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہم لوگوں کو نظر آتی ہے کہ فیک نیوز کا کردار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اب وسیع ہوتا جا رہا ہے. افراد سے بڑھ کے اب وہ حکومتوں تک چلا گیا ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پالیٹکس کے اندر آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور اس کے بعد ان کے ووٹر بھی بڑے آئے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو ووٹ بھی ملا اور یہ گورنمنٹ میں آئے. تو صرف یہی پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ کتنا خوفناک ہے، کتنا خطرناک ہے. اور اب یہ ٹیکنیک اتنی عام ہو چکی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو صرف ہم نہیں ہوں گے بلکہ اور بے شمار پارٹیز ہوں گی جو اس سے بھی کہیں آگے جا کے اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لاس بنائیں، اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جس راستے سے ہم لوگ آگے آئیں اس راستے سے کوئی دوسرا نہ آ سکے، وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے زیادہ اب جو کہ موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی، انہوں نے پچھلے 5 سال میں یہ اس کا بے دریغ استعمال کیا ہے اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کے لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کرنے کے لیے، فیک نیوزز بنائی ہیں اور اس کے اوپر ان کے پاس بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. اور ان کی لیڈرشپ نے اس نیوزز کو کنٹینر پہ چڑھ کر لوگوں کو انڈوز کیا ہے ان خبروں کو. اور کچھ خبریں انہوں نے خود فیک نیوز جو ہے وہ انہوں نے میڈیا پہ انیشیٹ کی ہیں اور پھر عام یوزر نے اس کے اوپر اپنا اپینین دیا ہے. تو بیسیکلی سیاسی جو لیڈران ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کے، یہ اس کے سمجھ لیں انیشیٹرز ہیں، پائنیئرز ہیں فیک نیوزز کے حوالے سے پاکستان میں. فیک نیوز یہ جو ٹرم ہے یہ ہے تو ویسے بڑا پرانا، مگر اس کو مشہور کیا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے. مجھے یاد ہے جب میں امریکہ میں خود تھا، میں جب واپس آ رہا تھا پاکستان تو اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کیمپین سٹارٹ کیا تھا اور اس نے CNN جیسے بڑے چینل کو ایک فیک نیوز مشین قرار دے دیا تھا اور یہ ایک ٹرم وائرل ہو گیا تھا. عوام یہ دیکھنا شروع ہو گئی تھی کہ جی مین اسٹریم میڈیا بھی جو ہے جیسے CNN دنیا کا سب سے بڑا چینل ہے، وہ بھی مطلب اسکیوڈ انفارمیشن یا ایک بائسڈ انفارمیشن شاید دے سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مشہور کی تھی. فیک نیوز صحافت کے لیے زہر قاتل ہے اور صحافت کو جتنا خطرہ اس سے ہے شاید میں کسی اور چیز سے نہ دیکھتا ہوں. آمریت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صحافت کو کچلا جاتا تھا، لیکن یہ جو نئی وبا ہے، یہ بلا آئی ہے، یہ واقعی صحافت کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال آج دنیا بھر کے لیے درد سر بن چکا ہے. انفرادی طور پر کئی خاندان اس سے متاثر ہوئے اور فیک نیوز نے تو کئی بار 2 ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا. اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں سوشل میڈیا کو اپنی استطاعت کے حساب سے استعمال کیا جانے لگا، لیکن 2016 میں امریکی انتخابات نے ایک نئے تنازع کو جنم دیا. صدر ٹرمپ کے مخالفین نے الزام لگایا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے دھاندلی ہوئی ہے. روس میں ٹرمپ کے جیتنے پر بے پناہ خوشی کا اظہار اور سوشل میڈیا کے ذریعے روسی دھاندلی طویل عرصہ تک میڈیا کا موضوع رہی. ہم نے دیکھا کہ فیس بک میں کتنا بڑا کرائسس ہوا کہ امریکن الیکشنز میں اس پہ الزام لگا، جس کے بعد انہوں نے اس کو زیادہ فائن ٹیون کرنے کی کوشش کی کہ آئندہ الیکشنز میں دنیا میں کہیں بھی الیکشن ہو تو فیس بک کا اس میں کوئی رول نہ ہو. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سیکھا، فیس بک والوں نے خود سیکھا
تو وہ ایک مسئلہ تو ہے، اور وہ میرا خیال میں رہے گا. آپ جتنا بھی ٹرانسپیرنٹ کر لیں، جتنا بھی فیس بک والے یہ قسم اٹھا لیں کہ جی ہم نے آپ کا ڈیٹا نہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا، کہیں نہ کہیں وہ شیئر ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی کمپنی فائدہ اٹھا لیتی ہے، اور اس میں بھی ملین اور بلینز آف ڈالرز کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. ریاستیں جو ہیں ایون ان کی الیکشنز تک جعلی خبروں سے متاثر ہو رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو یہ ایک چیز سامنے آئی تھی وہ امریکن الیکشنز میں آئی تھی، جس میں ٹرمپ کی جو حکومت آئی تھی، تو اس میں فیک نیوز کا بھی ایک بہت بڑا ایک کردار تھا. سوشل میڈیا کا جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. خاص طور پہ اگر ہم 1-2 سال پہلے دیکھتے ہیں تو یو ایس میں جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی جو اوور آل نیریٹو بنا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ بلکہ تحقیقات بھی چل رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا رشیا کا کوئی انفلوئنس تھا یا نہیں ان کے الیکشنز کو ریزلٹس کو مینوور کرنے میں یا نہیں، یا پورا اوور آل نیریٹو چینج کرنے میں. اس سے قبل امریکہ پر یہ الزامات لگتے رہے کہ وہ مختلف ممالک کے سربراہوں کے ای میلز ہیک کر رہا ہے، لیکن امریکی صدارتی انتخابات نے دنیا بھر کے ممالک کو ڈیجیٹل سیکیورٹی بڑھانے پر مجبور کیا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا کوئی نظام ہے ہی نہیں. ٹیکنالوجی جو اس وقت تو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں. میں نہیں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ ہے کہ جو اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکے. جب امریکہ جیسی سوسائٹی جہاں سے یہ سوشل میڈیا نے جنم لیا تھا، جب تو وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی، وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ایشو چل رہے ہیں، ان کی جو اسٹیٹس کی جو کورٹس ہیں ان کے اندر چلا جا رہا ہے. وہاں کے بڑے بہت تھنک ٹینکس ہیں امریکہ کے اندر جو اس وقت اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. خود فیس بک، ٹویٹر جو ہے وہ ان کے اپنے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو کنٹرول کیسے کریں گے. سب کانٹیننٹ پورے میں ہی سوشل میڈیا کا کرائم زیادہ ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کے اندر اب اس پہ سزائیں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں. یعنی 2016 میں اس کا جو لا تھا FIA کے شیڈیول پہ آیا ہے اگست میں، اور 2017 جولائی سے ہی سزائیں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں. تو اب تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ FIA کے اینڈ سے اس کے سٹیشنز بھی بڑھا دیے گئے ہیں. پہلے 5 سٹیشنز تھے، 5 سرکلز تھے سائبر کرائم کے پاکستان میں، جن کو بڑھا کے اب 15 کر دیا گیا. ڈیجیٹل سیکیورٹی اتنی ہی اہم ہے جتنا موبائل فون آپ کے لیے اہم ہے یا انٹرنیٹ آپ کے لیے اہم ہے. اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ 100% سیکیورٹی، ڈیجیٹل سیکیورٹی آج کل کی ڈیجیٹل ایج میں ناممکن ہے. لیکن ایز اے انٹرنیٹ یوزر ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیوائسز ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ایپس استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے کس ڈیٹا کو ایکسیس کر رہی ہیں. سائبر انٹیلیجنس کرنا چاہے تو پاکستان وڈ بی دا ایزیسٹ کنٹری ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ میل ویئر اتنا آپ کے کمپیوٹرز میں اور آپ کے اس میں آسانی سے آ جاتا ہے. ہر چیز ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز ہمیں شوق ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیا بھیجا ہے، کسی نے کچھ بھیج دیا، شاید انٹرسٹنگ چیز ہو، بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ آپ کی سیکیورٹی ایٹ رسک کر سکتی ہے. آپ کا سارا پروفائل ڈیٹا سارا کاپی ہو سکتا ہے اور ہائی جیک ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی ہے. جب تک خدا نخواستہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، کسی بڑے منسٹر کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا یا کچھ ہوگا، تو شاید پھر کوئی اس پہ ایشو پہ بات ہو. ابھی فی الحال اس پہ بات کرنے کو میرا نہیں خیال کوئی تیار ہے. ڈیجیٹل سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح اگر آپ کا فون یا میرا فون اس وقت کمپرومائزڈ ہے تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو کسی بھی غلط طریقے سے. میرے فون کو استعمال کر کے کوئی وہ غلط خبر کسی تک پہنچا سکتے ہیں، میری ایڈریس بک کو مس یوز کیا راستہ ہے، میرے اندر جو فون میں تصویریں پرائیویٹ ہیں ان کو مس یوز کیا راستہ ہے، کچھ بھی کیا راستہ ہے. تو ڈیجیٹل سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگین تعلیم کا فقدان ہے اس لحاظ سے، مگر اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو جب آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، کہ ہم کسی ایپ کو کتنا ایکسیس دے رہے ہیں کہ وہ ہماری کتنی پرائیویٹ انفارمیشن کو یوز کر سکیں. جب ہم نیا فون یا نئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آئی ایگری پہ کلک کرتے ہیں، ہم بغیر پڑھے کرتے ہیں، ہم اسکرول کرتے ہیں فٹافٹ اور آئی ایگری پہ کلک کر دیتے ہیں. وہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا انہوں نے کہ ہم آپ کی کیا کیا انفارمیشن یوز کریں گے، اس لیے ہم آپ کو یہ فری ایپ دے رہے ہیں. تو ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں اور بعد میں ہم اس کو کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ہماری پرائیویٹ انفارمیشن ہے، اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو فیک یعنی غلط خبروں کو دیکھا جائے تو حقیقی خبروں سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہے.
حال ہی میں خان بابا کی ویڈیو جو انہوں نے CNN سے منسوب کر کے چلائی اور جو مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھی، بعد ازاں مقامی میڈیا کے ذریعے ایک اور فیک خبر بھی چلانے کی کوشش کی گئی، جس کے مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ The Pakistani helped make the world weightlifting new record in American event. ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی، ہمارے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اسرائیل کی ایک فیک نیوز کے جواب میں اپنا بیان جاری کر دیا۔ فیک نیوز کا یہ عالم ہے کہ پورے ملک میں اس کے توڑ کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی جا رہی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کا سائبر کرائم ونگ آپ کے سائبر کرائم لاء کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اب اس ونگ کی ریسورسز جو ہیں وہ بالکل کم ہیں، جو ہمیں ہیٹ سپیچ نظر آتی ہے جب لوگ ان کو رپورٹ کرتے ہیں یا ہراسمنٹ ان کو رپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کمپلینٹس کو ڈیل کر سکیں۔ ایک سال میں ریسنٹلی ان کو 28,000 کمپلینٹس آئی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس سائبر کرائم ونگ کی سٹاف جو ہے پورے پاکستان میں تقریباً 105-110 کے قریب ہے، وہ 28,000 کمپلینٹس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ کیسے قانون کی امپلیمنٹیشن کریں گے؟ یہ ہمیں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی تھی اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو آفیسرز ہیں وہ کم ہیں اور یہ جو ہے کمپلینٹس وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیئر فیوچر اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا اور اس میں کمی ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس میں اویئرنیس کی کیمپینز بھی ہم لوگوں نے شروع کر دی۔ سوشل میڈیا کا استعمال دور حاضر میں تحریکوں کا باعث بھی بن رہا ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے بیٹھے بٹھائے ہمارے قومی میڈیا کو مواد مل جاتا ہے۔ ایک پورے ملک کی تقدیر سوشل میڈیا چینج کر سکتی ہے۔ اسی نسبت سے پاکستان میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے رہنما ہیں وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور اس کے تھرو میسیجز ماس میڈیا میں جاتا ہے۔ تو اس لیے آئی تھنک بہت امپورٹنٹ رول ہے اگر ہم پولیٹیکل انداز میں دیکھیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں خاص طور پہ اس وقت جو حکومت پہ، جو کہ انہوں نے پالیسی کرنی جو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے یہی میڈیم تو استعمال کیا تھا کہ لوگوں سے کہنے کا، خاص طور پہ نوجوانوں سے کہنے کا کہ اپنے اختلاف کا اظہار کرو، جس کو اسٹیٹس کو کی طاقتیں کہتے ہیں، جس کو کہتے تھے کہ جی باری باری نواز زرداری یہ لگا ہوا ہے، ان کے خلاف اکٹھے ہو۔ خاص طور پہ جہاں اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے پولیٹیسائز کیا، جس کا بہت کریڈٹ لیتی ہے PTI، وہاں پہ یقینی طور کے اوپر اب اس کی نئی شکل یہ ہے کہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل سوشل میڈیا ونگز چلا رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بیانی کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اتنا ہی سچ بولتے ہیں اتنا ایوان میں بول رہے ہیں، اور وہ اتنا ہی جھوٹ بولتے ہیں اس پہ جتنا وہ ایوان میں بولتے ہیں۔ تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ اگر میں کوئی چیز کا جواب دینا چاہوں عمران خان کے خلاف یا PTI کے خلاف، تو اس کو اتنے ری ٹویٹس یا اتنے فالوز یا اتنے لائکس نہیں ملتے ہیں۔ PTI کا کوئی بالکل ادنا بھی ورکر کوئی کچھ لکھ دے، وہ دبا کے اس کو ری ٹویٹ بھی کر لیتے ہیں، لائک بھی کر لیتے ہیں، شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ بھی فیک نیوز ہے، کیونکہ PTI کے بہت سارے ورکرز ہیں، انہوں نے ایک شخص نے کوئی 20 25 اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں الگ الگ نام سے، کسی خاتون کے نام سے بنایا ہوگا یا کسی اور شخص کے نام سے بنایا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ بڑا وائرل ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنا سوشل میڈیا مینیج کرنا بڑا اچھا آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے جو پرائم منسٹر فیس بک کے تھے وہ آج پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں، تو آپ 5 سال میں دیکھ سکتے ہیں کتنا سوشل میڈیا گرو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں میں کتنی اویئرنیس پھیلی کہ وہ ایونچولی پرائم منسٹر بنے۔ سو سیاسی ہر چیز میں جب آپ نے انفارمیشن کو پھیلانا ہے تو سوشل میڈیا اس وقت فاسٹسٹ، چیپسٹ، موسٹ میئربل، یعنی کہ سب سے زیادہ آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں ریزلٹس کو، اس لحاظ سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے ٹو گرو۔ بلکہ بیسٹ کیا، اب یہی ایک آپشن رہ گئی ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے آپ لوگوں تک اپنا پوائنٹ آف ویو کسی مڈل مین کے بغیر ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں۔
اگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور سوشل میڈیا پر اسکواڈ کے اسکواڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی عزتیں بھی اچھالی جانے لگی ہیں۔ ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرتی رہتی ہیں، تو کسی اور الگ جماعت کی ضرورت نہیں ہے جو ان سب کے پروپیگنڈس کو ایکسپوز کرے۔ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے سامنے 27,000 بندوقیں لگا دی گئی اور ہر بندوق سے 10 فائر ہو رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا بنے گا۔ تو وہ اب کیونکہ ایسے بے شمار ایسے ادارے بھی ہیں جو دنیا میں ورلڈ لیول پہ آپ کے لیے فیک نیوز کریٹ کرتے ہیں اور فیک انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ اس کو وائرل کرتے ہیں۔ تو وہ آپ ٹویٹر پہ اگر آپ ٹاپ ٹرینڈ میں جانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان کام ہے، آپ پے کریں اور وہ خبر کو اتنی بار پلیس کریں گے کہ آٹومیٹک وہ ٹاپ ٹرینڈ میں آ جائے گا، وہ پہلے نمبر پہ چلا جائے گا اور باقی خبریں پیچھے چلی جائیں گے۔ سیاستدانوں کو ٹرول کرنا ہو تو کوئی یہاں پر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، ہم ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی بھی آ کر جس طرح کا مرضی سلیسین مافیا بول دے گا، کوئی کچھ بول دے گا، ہم اس پر ہم کچھ نہیں، ہم ریئیکٹ نہیں کر سکتے۔ صحافت اور سیاست میں اگر سنجیدگی ہوتی تو شاید حالات اس نہج تک نہ پہنچتے، لیکن ایک جانب انتہا پسندی اور عدم برداشت سے لیس عوام اور پھر نوجوان طبقہ، اوپر سے سوشل میڈیا کی آزادی، وہ ہتھیار جو حفاظت اور استحکام کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، انتشار اور تخریب کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بے شمار ایسے کولیگز ہیں، ہمارے دوست ہیں جن کے خلاف جب کمپین چلتی ہے تو وہ کریش ہو کے رہ جاتے ہیں نفسیاتی طور پہ، لیکن الٹیمیٹلی یہ ایک فنامنا صرف پاکستان کا فنامنا نہیں ہے، ورلڈ کا فنامنا ہے، اور صرف ہم سفر نہیں کر رہے، یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، وہاں پہ بھی باقاعدہ جو منارٹیز ہیں یا منارٹی کی سوچ جو ہے اس کو وہاں پہ بھی پش اور دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم نے یہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی فیک پروفائل بنا دینا، کسی کو فیس بک کے اوپر کوئی میسیج سینڈ کر دینا، کوئی آبجیکشنیبل کومنٹس کر دینا کسی پوسٹ کے اوپر، یہ کرائم ہے۔ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ہے، اس میں تو اتنے سارے گپلے ہیں کہ آپ اپنے فالوور کس طریقے سے بناتے ہیں، آپ اس کو ایک آرگنائز شکل میں بعض لوگ چلتے ہیں، تو اس پہ جو ٹرینڈنگ کے یا باقی چیزوں کے رجحانات ہوتے ہیں وہ تو بالکل، یعنی میں اس کو جس طرح یہ فیک سمجھتا ہوں، وہ کسی صورت میں بھی آپ کے حقیقی، یعنی ٹھیک ہے اس سینس میں تو یہ عوامی بن گیا ہے کہ یہ ہر کوئی اب آ کے اس پہ انٹر ہو سکتا ہے۔ یورپ اور برطانیہ میں تو اس انتشار کے لیے بند باندھے جانے لگے ہیں۔ جرمنی میں فیک نیوز کے استعمال پر لاکھوں یورو جرمانہ ہوتا ہے، جبکہ برطانیہ میں ادارے باقاعدہ فیس بک کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور اس سے ڈیجیٹل گینگسٹر کا حساب مانگا جانے لگا ہے۔ ڈیجیٹل گینگسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیسے اپنی چیزیں آپ نے وائرل کروانی ہیں، لوگوں کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا پرسپیکٹیو جو ہے، اپنا اینگل جو ہے وہ آپ نے زیادہ حاوی رکھنا ہے تاکہ سارا جو ہے وہ میڈیا اسی کو فالو کرے اور ہر کوئی اس کو دیکھے۔ تو یہ ایک بڑا نیگیٹو وہ ہے، اور ویسٹ میں بھی یہ ہے، اور میں نے تو وہاں دیکھا کہ لوگوں نے کافی اس پہ اب سوچ بچار شروع کی ہے کہ کیسے اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے، اسکولوں میں جا کے، یونیورسٹیوں میں جا کے، کہ ان کو پتہ ہو کہ فیک نیوز اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل نیوز ہے تو وہ کیسے معلوم کریں گے آپ۔ پاکستان میں موجودہ حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے، لیکن سینیٹر مشاہد حسین سید کا ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے قانون سازی پر مبنی بل عرصہ دراز سے قبولیت کی راہ دیکھ رہا ہے۔ قوانین بہت سخت بھی ہیں پاکستان میں اور بہت اچھے بھی ہیں، اصل چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں۔ قانون تو اس وقت ہوگا نا جب کسی نے جرم کیا، اس کے بعد اس کا اطلاق ہوگا کہ جس نے جرم کیا نہیں کیا، اس کو پکڑ کے سزا دینی ہے تو کون سی سزا دینی ہے، وہ بات کی باتیں ہیں۔ بات ہونی چاہیے اس پہ کہ اس کو ہونے سے پہلے کیسے روکا جائے۔ سوشل میڈیا پہ اب ریاست کا کنٹرول تو وہ 2% بھی نہیں ہے، اور اس میں ٹیکنالوجیکلی ہم 1000 سال میں بھی امریکہ اور ان انڈیا جیسی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
حالانکہ حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں جنگ کو اس میدان میں لے آؤں جس میں کسی حد تک مقابلہ کر سکوں. ہمیں بھی کچھ اپنے لاز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سائبر کرائم کے بیسک لاز ہیں، پہلی بات وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لاز، پالیسیز، ریگولیشنز، ریگولیٹرز کو صحیح بنانا، اپنی تعلیم و تربیت میں اس کو انکلوڈ کرنا کریکلم میں، اور اس کے تھرو بچوں کو ابھی سے اویئر کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس میں کافی پیچھے ہیں. بہت ضروری ہے ڈیجیٹل سیکیورٹی. نہ صرف صحافیوں کی ضرورت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک وہ شخص جو ڈیجیٹل ٹولز استعمال کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اس کے لیے ڈیجیٹل سیفٹی اتنی ضروری ہے. اور یاد رکھیے، اگر آپ کی ڈیجیٹل سیفٹی محفوظ نہیں ہے تو آپ کی فزیکل سیفٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. سو اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹل سیفٹی کے ہمیں اصول پتہ ہو اور ہم اس پہ عمل کر سکیں، اور نہ ہماری فزیکل سیفٹی کمپرومائز ہو جائے. ایسا نہیں کہ انفرادی طور پر FIA سائبر کرائم محدود وسائل کے ساتھ اس مسئلہ سے برسر پیکار ہے، لیکن ہم انویسٹیگیٹس کے سامنے انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ یہ مسئلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں 2007 سے ہم لوگ FIA سائبر کرائم اس کو انفورس کر رہا ہے، اور جو 3G اور 4G کے آنے کے بعد سوشل میڈیا کا کرائم جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. یعنی اس میں نمبر آف کمپلینٹس جو ہیں وہ ہر سال ملٹی پلائی کر رہی ہیں. 2013-14 میں اگر 1000 تھیں تو آج یہ 10,000 تک پہنچ گئی ہیں پاکستان کے اندر. تقریباً 200 ملین کی جو ہماری پاپولیشن ہے 20 کروڑ کی، اس میں سے تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس اس وقت انٹرنیٹ ہے، پیڈ انٹرنیٹ ہے، جنہوں نے 3G 4G کے پیسے دے کے اپنے فون پہ کنیکشن لیا ہے. اس 6 کروڑ میں سے تقریباً 4 کروڑ سے ذرا سے کم، مگر 4 کروڑ آلموسٹ فیس بک پہ صرف اکیلے ہیں پاکستان سے لوگ، اور تقریباً 30 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ہیں. مگر اگر آپ 30 لاکھ اور 4 کروڑ کو کمپیئر کریں تو آف کورس آپ کو نمبر بڑا فرق لگتا ہے. مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو 30 لاکھ ہے اس میں انفلوئنسرز بہت ہیں. یعنی اگر آپ کا پرائم منسٹر، آپ کے جتنے ایڈیٹرز ہیں ٹاپ میڈیا کے، یہ لوگ سب لوگ وہاں ان 30 لاکھ میں ہیں اور ایکٹیو ہیں. اس مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ماہرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ آگہی اور شعور ہی مسئلہ کے حل کے لیے پہلے قدم ثابت ہو سکتے ہیں. ایک ہے طریقہ اس کا بڑا آسان جو یورپ میں اور امریکہ میں کیا گیا ہے، وہ ڈیفومیشن کے لاز. آپ کے لاز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے اور کیسز جو ہیں اس کا فیصلہ اتنی جلدی ہونا چاہیے کہ عدالتوں میں جائے اور ججز متاثرہ پارٹی کو بلوائے، دونوں پارٹیز کو، اور 1-2 ہیئرنگز میں فیصلہ کر دے کہ یہ جو اس نے الزام لگایا ہے کس حد تک ٹھیک ہے. اور اگر الزام لگانے والا شخص اس کو مکمل طور پہ صفائی نہیں دے سکتا یا ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو اس کو اتنا بھاری جرمانہ کیا جائے کہ اس کے بعد کوئی شخص ایسی کارروائی نہ کر سکے. سوشل میڈیا اب ہر گھر میں ہے، ہر گھر کا ہر فرد یوز کر رہا ہے. ایون یعنی سٹیز کی میں تو ہے ہی، یعنی دیہاتوں میں بھی یہ یوز کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو ہم نے فیل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کورس کا حصہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں اس کو کورس کا حصہ بنا کے پڑھانا چاہیے. یعنی ویسے تو اوور آل قانون کی تعلیم دینا اب سمجھا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر، جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں کہ اس کو لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے. ہماری لوگوں کی تعلیم اور تربیت نہیں گرو کر رہی. ہماری تربیت وہی ہے پرانی اولڈ اسکول، ہم ابھی وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہی اسکول میں طریقہ پڑھانے کا، وہی طریقے سے ہماری لاز بنتے ہیں کہ 21 سال لگ جاتے ہیں. مگر ٹیکنالوجی بڑی جلدی ریپڈلی گرو کر رہی ہے، تو ان سب کو میچ میک کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے، لاز، ایجوکیشن لوگوں کی پیچھے رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر خبر کو نہیں میں نے کنزیوم کرنا اور اس کو آگے نہیں پھیلانا جب تک کہ میں ویریفائی نہ کر لوں. اہم دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے، کچھ ٹولز بنائے جا رہے ہیں، پلگز آپ انٹرنیٹ پہ لگا کے اپنے سسٹم کے ساتھ لگا کے، تو وہ پلگز کے ذریعے آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ویب سائٹ نہیں ہے اور یہ اس پہ معلومات صحیح نہیں ہیں. سو کئی زیادہ وہ ہیں پرنسپلز ہیں جس کو آپ فالو کر کے اپنے آپ کو غلط خبر سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کر سکتے ہیں، ممکن بھی ہے کہ آپ صحیح خبر کی تلاش میں رہیں. سوشل میڈیا کا بے جا استعمال نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے مستقبل کو داؤ پر لگا سکتا ہے. جس طریقہ سے ہیومن باٹس کے ذریعے ٹرینڈنگ اور ٹرولنگ کی جاتی ہے، آپ کو ایک منظم انداز سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے.
ٹرولنگ جو ہے وہ تو ایک قسم ہے لوگوں کو تنگ کرنے کی یا جو ہراساں کرتے ہیں، یا میرا یہ خیال ہے کہ جب لوگ دوسروں کو ٹرول کرتے ہیں یا ہراساں کرتے ہیں آن لائن یا نفرت انگیز مواد پھیلاتے ہیں، یہ ہماری عام زندگی کی عکاسی ہے. ہم لوگ جو عام طور پہ جو ہمارا کردار ہے یا جو ہمارا ذہن جس طرح کام کرتا ہے تو اسی طریقے سے ہم آن لائن اسپیس کو استعمال کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹالرنس کی کمی معاشرے میں ہے، اور وہی کمی، وہی لیک آف ٹالرنس ہمیں آن لائن اسپیس میں بھی نظر آتا ہے. جہاں یہ ہراسمنٹ اور بلینگ کے زمرے میں آ جائے وہاں یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر قانون کارروائی بھی ہونی چاہیے. قانون کی خلاف ورزی ہے کہ کسی انسان کو ذہنی طور پہ ہراساں کرنا، کسی انسان کو اس دباؤ میں لے کے آنا. آج کل ویسے بھی آپ کے سامنے کیسز آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کی ایک اور بڑی تلخ حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں سوسائڈ کرتے ہوئے، کیونکہ مینٹل پریشرز ہیں، مینٹل دباؤ ہے، اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو بہت سے ایسے بھی ہیں ٹرولز جو آپ کو احساس کمتری کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کو پہ تنقید کر کے جو ہے آپ کو نشانہ بنائیں گے ذہنی دباؤ کا. تو اس طرح کی آف کورس سچویشن کو، ٹرینڈ کو جو ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کا کوئی قانونی حل بھی ہونا چاہیے. ٹرولنگ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ اگر آپ کوئی انسانی حقوق کی بات کریں، اگر آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے، اپنے وزیر سے اور اپنے منتخب رکن اسمبلی سے اپنے علاقے کے بارے میں کوئی بات کریں اور تجاویز دیں یا مشکلات بیان کریں، اس کے خلاف ایک محاذ کھولنا، اس کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ ایک باقاعدہ جس کو میں کہوں گا کہ ڈیجیٹل آرمی ہے. یہ ہماری ریاست کے پاس بھی ہے، یہ ہماری حکومتوں کے پاس بھی ہے. جب حقیقت سامنے آئے گی تو نقصان نہ سوشل میڈیا کا ہوگا، نہ ہی میڈیا انڈسٹری سے وابستہ کارکنان کا، بلکہ اس تباہی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شکار آپ بنیں. سوشل میڈیا کے منفی استعمال اور فیک نیوز کی روک تھام کے لیے ایک آگہی مہم بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں سوشل میڈیا ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، وہاں ایک بہت مؤثر ہتھیار بھی ثابت ہو سکتا ہے.